السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ گورنمنٹ اور پالیٹکس ان پاکستان کے ریلیونٹ ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ان پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس کس طرح سے ہوا، اور جب ہم لوگوں نے ایک ملک کو حاصل کر لیا، ایک اسٹیٹ بنا لی، تو اس کے اندر ایسی کون سی ریزنز تھیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بنتے بنتے 1956 کا دور آ گیا اور 9 سال لگ گئے ہماری کانسٹیٹیوشن میکنگ میں۔ اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا یا ابھی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، ہم نے کیا وجوہات تھیں کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا، یہ تمام چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں پرابلمس کون کون سی آئیں، ہمارا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں جو ریپریزنٹیشن کا ایشو تھا اس میں کیا جو تھی وہ ریالٹیز تھیں اور ان کو کس طرح سارٹ آؤٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ لینگویج کا کیا ایشو تھا، اسمبلیز کس طرح سے بنی، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی اور لیجسلیچر اسمبلی اس میں یا لیجسلیٹو اسمبلی اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس کے علاوہ بیسک پرنسپلز کمیٹی، جس کا اکثر آپ نے نام سنا ہے BPC، یہ کیا تھی، اس کا کام کیا تھا اور اس کی رپورٹس کیا تھیں، آبجیکٹیو ریزولوشن کا کیا اس میں پارٹ تھا، کون سے لیڈرز تھے جو اس دور میں مسلمانوں کے یا پاکستان میں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن میکنگ میں اپنا رول ادا کیا، اور کس طرح سے اس تمام جو ریپریزنٹیشن کے ایشوز تھے، لینگویج کے ایشوز تھے، یا پھر دو پروونسز کے درمیان کے جو ڈسپیوٹس تھے ان کو کس طرح سے ریزالو کیا گیا، ایٹ دا اینڈ ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 1956، 62 اور 73 کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نیچر کس طرح کی رہی، اور ہم نے ایک یونیٹری سے بائی کیمرل لیجسلیچر کی طرف کیوں قدم بڑھایا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگ اس میں سے اپنے پوائنٹس اور اپنے آؤٹ لائنز بنا سکتے ہیں اور اس میں کوسچنز کور ہو سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں پرابلمس کیا تھی، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان پراپرلی اس میں آتی ہے شروع سے اینڈ تک، تو آپ لوگ اس میں 2 سے 3 طرح کے کوسچنز کور کر سکتے ہیں۔ اینڈ دین آبویسلی 1 پیپر کے لیے جو آپ لوگوں کے فیکٹس ہیں وہ آپ کو یہاں سے اس ٹاپک سے کمپلیٹلی مل جائیں گے، اور اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں، اپنے نوٹس کا حصہ بنائیں۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، قائد اعظم اگست 7، 1947 کو پاکستان جب پہنچے تو 10 اگست 1947 کو ہماری کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہوتی کیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن سے کانسٹیٹیوشنل یعنی کانسٹیٹیوشن بنانے والی اسمبلی بنی، جس نے آگے جا کے ہمارے ملک کے آئین کو بنانا تھا۔ اب آئین کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک سیٹ ہوتا ہے رولز کا، پرنسپلز کا، جس کے اوپر جس کی بیس پہ ہم نے کسی ملک کا قانون بنانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے اس ملک کا قانون ایسا بنایا جو اسلام کے اگینسٹ ہے، تو وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، یعنی کانسٹیٹیوشن کو اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے وہ جو اصول ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے قوانین بنانے ہیں، وہ سارے اصول ہمارے اکارڈنگ ٹو اسلام ہیں۔ پاکستان از این اسلامک ریپبلک اسٹیٹ۔ ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور وہ حکومت چلاتے ہیں۔ ریپبلک یہ ہوتی ہے۔ اسلامک ریپبلک کیا ہے؟ اسلام کے قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز ان کی مرضی سے آئیں گے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگا، اور وہاں پر جو ہے اس طرح سے ہم حکومت کو لے کے چلیں گے، اس طرح کی ہماری گورنمنٹ ہوگی۔ تو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ہے، یا آئین سازی کی جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اسمبلی بنائی، وہ بنی 10 اگست 1947 کو، اور اجلاس ہوا اس کا 11 اگست 1947 کو، جس کو پریزنٹ کیا قائد اعظم نے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1948 میں، اور سپٹمبر 11، 1948 میں۔ تو اس ٹائم پر ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کا خلا ہے وہ پیدا ہو گیا، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ قائد اعظم کے مطابق ہمارا جو آئین تھا وہ اسلامک بھی ہوگا اور ہمارا آئین ڈیموکریٹک بھی ہوگا۔ تو یہاں پر اب سوسائٹی میں 2 قسم کے لوگ رہ گئے۔
ایک لوگ رہ گئے وہ علماء یا وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ جو اسلامک انجنکشنز ہیں وہ اس طرح سے اسلامک انجنکشنز کو تھوڑا موڈیفائی کر کے یا بہت ہی اسٹرکٹلی کر کے اس کو لاگو کرنا چاہتے تھے کہ جو مائنارٹیز ہیں پاکستان میں they could not be full citizens and they would have no choice in law making، اور کسی بھی قسم کی ان کی جو بیسیکلی ان کا جو اس کے اندر پارٹیسپیشن ہے لا میکنگ کے اندر یا پھر ایز اے سٹیزن اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ جو دوسرے قسم کے لوگ تھے وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مائنارٹیز کو بھی حصہ ملے اور ایک ماڈرن قسم کا کانسٹیٹیوشن بنے، مطلب دونوں میں اوور ڈیلمنگ جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ تو دونوں کو ہی اگر ہم لے کر چلیں تو دونوں کے اندر ایک اعتدال اور اقتدار پسندی والا کانسٹیٹیوشن بنانا ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ تو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی جو رپورٹ تھی وہ اس میں جو ہے جو رپورٹس آئیں آگے انہوں نے BPC کمیٹی یعنی کہ بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی، اس کی پھر 3 رپورٹس آئیں، لیکن اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو تھی اس کے ممبرس تھے 69، اور بعد میں پھر بہاولپور اور بعد کی جو اسٹیٹس اس میں شامل ہوئیں، بہاولپور واز دی لارجسٹ اسٹیٹ جس نے پاکستان کو جوائن کیا، اور پھر بہاولپور کے شامل ہوتے ہی مزید کچھ اسٹیٹس شامل ہوئیں جس کی وجہ سے ہمارے 10 ممبرس کا اضافہ ہو گیا اور 69 سے 79 ہو گئے۔ انیشیلی کا کوسچن آئی تو 69 اینڈ دین پروسیڈ ٹو 79۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میکنگ جو تھا ان کا سب سے بڑا ٹاسک تھا۔ اب اس اسمبلی کو جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی ہیڈ ٹو کمپلیٹ 2 ٹاسکس۔ سب سے پہلے تو انہیں کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، دوسرا جو کام انہیں کرنا تھا وہ تھا جی ان کا کانسٹیٹیوشن میکنگ کے ساتھ ساتھ لیجسلیشن کا کام، قانون کو چلانا، قانون کو بنانا۔ ابھی تک تو ہم 1935 کے ایکٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور وی آر اے ڈومینین اسٹیٹ، ہم نے انگریزوں کا بنایا ہوا جو ایکٹ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے ملک کو اس کے بہاف پہ چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا ویسٹ پاکستان ہو گیا اور ایک ہمارا ایسٹ پاکستان ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے اسی کمیٹی کے انڈر انہوں نے کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام بھی کرنا ہے، انہوں نے قانون سازی بھی کرنی ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے انہوں نے آرگنائز کر دیا BPC کو، جس کو ہم بیسک پرنسپلز کمیٹی کہتے ہیں۔ بیسک پرنسپلز کمیٹی کے کچھ ممبرز تھے 24+، اور ان ممبرز نے مل کر، اور اس کے انڈر بھی کچھ سب کمیٹیز بنائی گئیں جس کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامک قانون کو دیکھنے کے لیے بھی کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر بھی فیڈرل کمیٹیز اور کچھ سب کمیٹیز جنہوں نے رپورٹ کرنا تھا ان کو۔ تو یہ ساری جو اسٹریٹجی تھی اس کا مقصد جو تھا وہ ایک ایسی رپورٹ تیار کرنا تھا یا ایک اس طرح کا ڈرافٹ بنانا تھا جس کے انڈر نیکسٹ ہماری قانون سازی ہو سکے اور ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کی طرف بڑھ سکیں۔ فرسٹ آف آل بیسک پرنسپلز کمیٹی کو کی جو رپورٹ تھی اس کو پیش کیا گیا 12 مارچ 1949 کو، مارچ 12 1949۔ اچھا جی، یہ وہ ڈیٹ ہے آپ سب کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا آبجیکٹیو ریزولوشن۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن جنہیں ہم قرارداد مقاصد بھی کہتے ہیں، قرارداد کیا ہوتی ہے؟ مقاصد کو لے کر جو ہمارے مقاصد ہیں اس کو جو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے، جو مقصد ہے اس ملک کو بنانے کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے قانون سازی کرنی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، تو وہ ہے ہماری قرارداد مقاصد۔ فرسٹ رپورٹ جب پیش کی گئی اس کو پیش کیا لیاقت علی خان نے، اور یہ لاسٹ ڈیز تھے سپٹمبر 28 1950، اور سپٹمبر کے آخری دنوں میں یہ پیش کی گئی، اور اسی کے بیچ میں اسی کے ساتھ ہی لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی۔ اب آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی رپورٹ کے اندر چونکہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں تو یہ چیز کلیئرلی بتائی گئی کہ یہاں پر ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو سوورینٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ یہاں پر سوورینٹی اسلامک اسٹیٹ کے اندر کس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے؟ اللہ المائٹی کے ساتھ۔ سوورینٹی آلویز بیلانگس ٹو اللہ المائٹی۔ سوورینٹی کیا ہے؟ میکسیمم اور الٹیمیٹ پاور آف دا اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کی جو الٹیمیٹ پاور ہے، جو میکسیمم پاور ہے اسٹیٹ کے اندر بھی اور باہر کے قانون میں بھی۔ باہر کے قانون میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ باہر کے ملکوں میں آپ کی سوورینٹی نہیں ہے،
باہر کے قانون میں، یعنی کوئی باہر والی اسٹیٹ اسی طرح سے آ کے آپ کے ملک میں نہیں گھس سکتی، وہ آپ کی ایکسٹرنل سوورینٹی ہے۔ انٹرنل سوورینٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے جو لیڈر ہے، جو سوورن ہے، ساری پاور اس کے پاس ہے۔ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں یا نان مسلم کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پر کسی پرسن کے پاس سوورینٹی ہے، یا ان کے کانسٹیٹیوشن کے پاس سوورینٹی ہے، یا کانسٹیٹیوشنل سوورینٹی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قانون ہے، قانون کی بالادستی۔ قانون کی بالادستی ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن قانون انڈر ہے اسلام کے، اور اسلام ریلیجن کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمارے ہاں اسلامک ملک کے اندر سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کی گئی، اس کے بعد مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کی گئی، انہیں اپنے مذہبی افیئرس کے اندر آزاد ہونے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جو سٹیزنز کے، کسی بھی ملک کے اندر جو سٹیزنز ہیں ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر شامل۔ یہ جو قرارداد مقاصد تھی اس کو پیش کیا گیا 2 مارچ کو ڈان نیوز پیپر میں، اس کو پبلش کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ نیوز پیپر قائد اعظم کا ہے، 1942 میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا، اور مارچ 7 کو اس کو اسمبلی میں پریزنٹ کیا گیا۔ لاسٹ ٹائم پریزنٹ کے بارے میں کوسچن آیا ہوا تھا، بٹ اسٹوڈنٹس جو تھے، میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس نے 1945 مارچ 12 اس طرح سے اس کا آنسر کیا، تو وہ غلط ہے۔ وہ پریزنٹنگ کی ڈیٹ نہیں ہے، وہ ایکسیپٹنس کی ڈیٹ ہے، اور اس کو جو منظور کیا گیا اسمبلی کی طرف سے وہ 12 مارچ 1949 کو منظور کیا گیا۔ تو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد تھی۔ سم ٹائم اس کے اوپر پراپرلی آ جاتا ہے کہ قرارداد مقاصد کیا تھی، اس کے رولز بتائیں، تو اس کو کوئی بہت زیادہ مشکل کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل رول ہوں گے۔ آبویسلی کامن سینس کی بات ہے، سورینٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی، مائنورٹیز کے رائٹس ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں کی فلاح و بہبود ہے اس کے اوپر بات کی ہوگی جو ان ٹچ ود اسلام ہوگی۔ سو دس واز دا رپورٹ آف دا بیسک پرنسپلس کمیٹی۔ فرسٹ رپورٹ تھی، لیاقت علی خان نے اس کو پریزنٹ کیا گیا، لیکن اس کے اندر ایک بڑی چیز اور بھی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ اس میں یہ جو فرسٹ بیسک پرنسپلس کمیٹی تھی، اس میں بے شک آبجیکٹیو ریزولوشن تھی، سب چیزیں اس میں شامل تھیں، اور اس میں جو اردو تھی اس کو نیشنل لینگویج کہا گیا۔ لیکن اس رپورٹ نے ایک اسٹارم آف پروٹیسٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیا، اسپیشلی ایسٹ پاکستان میں۔ ہوا کچھ ایسے کہ یہ بائی کیمرل لیجسلیچر اس میں سجیسٹ کی گئی، فیڈرل گورنمنٹ سسٹم اس میں سجیسٹ کیا گیا۔ اچھا، بائی کیمرل لیجسلیچر کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک اپر ہاؤس، ایک لوور ہاؤس۔ اپر ہاؤس کو ہاؤس آف یونٹ کا نام دیا گیا، اور لوور ہاؤس کو ہاؤس آف پیپل کا نام دیا گیا، جس میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کو۔ ایسٹ پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 52.2%، اور ویسٹ پاکستان کی جو آبادی تھی وہ تھی 45.8%، اور اس کے اندر جو تھی 23% نان مسلم بھی تھے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو پروٹیسٹ تھا، ایک تو اس چیز کو لے کے تھا کہ جو اپر ہاؤس ہے اس میں آپ نے فیڈریشن کے اندر یا پھر سینٹر کے اندر ایسٹ پاکستان کو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن اتنی زیادہ ورتھ نہیں دی۔ اس کے بعد ریپرزنٹیشن کا ایک بڑا ایشو ہے اوبویسلی، اور دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا کہ یہاں پر جو زبان کا مسئلہ تھا، اس میں کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ اردو ول بی دا نیشنل لینگویج۔ اور اس سے پہلے بھی آپ تھوڑا ہسٹری میں چلے جاؤ تو آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ قائد اعظم نے بھی جو ہے وہ یہی بات ہمیشہ سے کہی کہ اردو جو ہے ہماری نیشنل لینگویج ہوں گی، لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور بنگالیوں کی طرف سے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا گیا، اس چیز کے اوپر کنٹروورسی ہوئی اردو بنگالی، اور اس طرح سے جو ہے یہ رپورٹ پھر اس کو بند کر دیا گیا، اور کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک نئی رپورٹ بنائیں۔ اور اسی دوران جو ہے علماء نے بھی پروٹیسٹ کیا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ ایک پراپرلی اسلامک کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، یا اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہوگا ہمارا، لیکن اس میں بہت زیادہ کوئی اسلامک ریفارمز کو ایڈ نہیں کیا گیا، تو جس کی وجہ سے علماء نے بھی پروٹیسٹ کیا مائنورٹیز کو لے کے، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پراپر ان کو سٹیزنز نہیں بنانا چاہتے تھے، اور کچھ اس طرح کے بھی مسائل تھے۔
اور علماء یہ چاہتے تھے کہ پراپرلی ایک اسلامک قسم کی اسٹیٹ جیسا کانسٹیٹیوشن ہمارا بنے. تو یہ جو ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہا تھا، اور اسی چیز کو لے کر اور بھی ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے بھی جو ہے پروٹیسٹ کیا کہ جو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، یہ اس میں اسلامک دفعات بہت کم ہیں. تو علماء پھر اکٹھے ہوئے کراچی میں اور انہوں نے اپنے 22 پوائنٹس بھی لیے. 31 علماء اکٹھے ہوئے، تو ان کو کہتے ہیں 22 نکات آف علماء. اس کو بھی سامنے رکھا گیا اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ شیلف کر دیا گیا. اور دوبارہ سے لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی ہے 16 اکتوبر 1951 میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا. خواجہ ناظم الدین ان کو بنا دیا گیا پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اور یہ بیسیکلی گورنر جنرل بننے سے پہلے بھی یہ چیف منسٹر رہے ہیں ایسٹ پاکستان کے. تو ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی ان کو ڈیمانڈس کا بہت زیادہ پتہ تھا. تو اب ان کے پاس جو عہدہ تھا پرائم منسٹر کا، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے سیکنڈ رپورٹ تیار کروانی ہے اور ڈرافٹ لوگوں کے سامنے پیش کرنی. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ٹائم پر جو گورنر جنرل تھے وہ پاکستان کے 3rd گورنر جنرل تھے جن کا نام ہے ملک غلام محمد. اور اب پرائم منسٹر کون ہے؟ خواجہ ناظم الدین، اور یہ ایک بنگالی ہیں. اور بنگال کے یعنی کہ ایسٹ پاکستان کے یہ کیا رہے ہیں یہ چیف منسٹر بھی رہے. اب انہوں نے 22 دسمبر 1952 کو ایک رپورٹ پیش کی جس کو بیسک پرنسپلز کمیٹی کی سیکنڈ رپورٹ کہتے ہیں. کمیٹی وہی ہے، رپورٹ سیکنڈ ہے. اور انہوں نے جو ہے علماء کو بہت زیادہ ویلیو دی. اس دوران علماء کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا اور یہ خود بھی چاہتے تھے کہ ایک اسلامک قسم کا جو آئین ہے وہ ہم ڈرافٹ کریں. انہوں نے جو سجیسٹ کیا کانسٹیٹیوشن کے لیے گورنمنٹ کا سسٹم وہ فیڈرل تھا. اور اس کے اندر انہوں نے جو اپر ہاؤس ہے وہاں پر انہوں نے 60 ممبرز جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے لیے اور 60 ویسٹ پاکستان سے لیے. اسی طرح سے اور اس کو نام دیا ہاؤس آف یونٹس کا، جیسے کہ لیاقت علی خان کے دور میں. اسی طرح سے جو لوور ہاؤس تھا وہاں پر 400 ممبرز تھے جس میں 200 ممبرز ایسٹ پاکستان کے اور 2 ویسٹ پاکستان کے تھے. بٹ دا پلان انٹروڈیوس دا پرنسپلز آف پیرٹی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان بٹ واز لیکنگ کوہرنس اور ایز ویل ایز دا لیکنگ آف کنسسٹنسی. اس کو بھی بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا اور اس کو لے کر ویسٹ پاکستان میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا. کیونکہ یہاں پر کیا ہوا کہ جو لوور ہاؤس تھا وہاں پر ایسٹ پاکستان میں تو اس کو ایک ایز اے پروونس ڈیل کر رہے تھے، لیکن جو ویسٹ پاکستان تھا اس کے اندر جتنے بھی یونٹس تھے یا فیڈریٹنگ یونٹس تھے تو وہ سب جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن مانگ رہے تھے. پنجاب، سندھ، بلوچستان یا باقی کے جو ایریاز تھے فاٹا کے، تو وہ ایکول ریپرزنٹیشن مانگ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس رپورٹ کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑا اور اس رپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا. اب خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کر دیا 1953 میں، اور پھر ایک نئے پرائم منسٹر پاکستان کے آگے جن کو ہم محمد علی بوگرا کہتے ہیں، اور بوگرا فارمولہ انہوں نے پیش کیا. اور اس فارمولہ کو بوگرا فارمولہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ جو 3rd رپورٹ آف BPC. سو بوگرا فارمولہ واز پریزنٹڈ آن اکتوبر 1953 اور خواجہ ناظم الدین کو اپریل 1953 میں ڈسمس کر دیا گیا تھا ملک غلام محمد کی طرف سے. اچھا، محمد علی جو بوگرا تھے انہوں نے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے میں اپنا رول پلے کیا اور کسی حد تک انہوں نے کافی حد تک بلکہ سیٹسفائی کر لیا. اب ان کی جو سیٹس ڈویژن تھی یہ بھی بائی کیمرل لیجسلیچر تھی اور فیڈرل سسٹم تھا. اچھا، ایک کوسچن یہاں پہ آتا ہے کہ کیوں پاکستان کا ہمیشہ سے فیڈرل اس طرح سے کیوں اس چیز کو پرائیورٹی دی گئی؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ تھے وہ ڈیفرنٹ قسم کے تھے، کچھ ایسٹ پاکستان سے تھے، کچھ ویسٹ پاکستان سے تھے، اور ابھی بھی ہم دیکھیں تو ہمارے جو لینگویجز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، بلوچستانی، پنجابی، سندھی، کشمیری. تو ہم لوگ ایک یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اس طرح کے نظام میں جہاں پر مختلف قسم کے لوگ یا مختلف قسم کی کمیونٹیز رہ رہی ہوں سوسائٹی میں، وہاں پر ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ از دا مور سوٹیبل دین دا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں پاورز جو ہوتی ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں سینٹر اور فیڈریٹنگ یونٹس کے بیچ میں. کچھ جو اٹانومی ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کو دی جاتی ہے
اور باقی کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ سینٹر کے پاس ہوتی ہیں. ایک یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں سینٹرائزڈ ہوتی ہیں پاورز زیادہ جو ہیں وہ سینٹر کے پاس ہوں گی. ہاں لیکن وہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا اور ان کو پاورز اتھورائزڈ کی جائیں گی بائی دا سینٹر، لیکن میکسیمم پاورز جو ہیں وہ سینٹر کے پاس ہوں گی. تو اس طرح سے جو ہے ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ سجیسٹ کیا گیا پاکستان کے لیے. تو بوگرا فارمولہ میں 350 سیٹس رکھی گئیں، اور جس میں سے جو 50 سیٹیں تھیں وہ سینٹ کی تھیں یا اپر ہاؤس کی تھیں، اور اس میں سے 10 سیٹس جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئیں، اور 40 سیٹس اپر ہاؤس میں ویسٹ پاکستان کو دی گئیں. اور اسی طرح سے جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں 165 سیٹس جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئیں، اور اگر ہم اوپر والی سیٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ 175 سیٹس بنتی ہیں، مطلب 175 اس طرح سے سیٹس دی گئیں. اور جس پارٹ کو اوپر والی پورشن میں سیٹس زیادہ دی گئیں ان کو جو ہے وہ نیچے کم دی گئیں. جیسے یہ ایسٹ پاکستان کو آپ دیکھ لیں تو اوپر والے پورشن میں 10 سیٹس ہیں اور نیچے 165 ہیں. اور اسی طرح سے سینٹ کی میں اوپر والے ہاؤس میں 40 سیٹس جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان کی ہیں، اور نیشنل اسمبلی میں 135 سیٹس ہیں، وہ کس کی ہیں؟ یہ ویسٹ پاکستان کی. اوپر کتنی ہے جی ان کی؟ ویسٹ پاکستان کی 10، اور نیچے اوپر ویسٹ پاکستان کی 40 سیٹس ہیں اور نیچے 135 ہیں. ایسٹ پاکستان کی اوپر 10 ہیں اور نیچے 165 ہیں. اس طرح سے یہ جو ایکول ریپرزنٹیشن ہے اس کا ایشو سالو کیا گیا اور اس فارمولہ کو پیش کیا گیا اکتوبر 7 1953 میں. اسی کے اندر ہی ایک سجیشن دی گئی کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کو ایک صوبہ بنا دیا جائے، پراپرلی ایک صوبے کے طور پر اس کو ڈیل کیا گیا. لیکن محمد علی بوگرا کے دور میں جو ہے یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. یہ امپلیمنٹیشن ہوئی 1 یونٹ کی بعد میں جا کر اکتوبر 14 1955 چودھری محمد علی کے دور میں. تو یہ دیکھیں اگر ہم پروپوزل کی بات کریں تو یہ پروپوزل دیا تھا محمد علی بوگرا نے جو کہ 3rd پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. لیکن اگر ہم اس کی بات کریں امپلیمنٹیشن کی تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اکتوبر 14 1955 کو، اور یہ بھی امپلیمنٹیشن کا اپروول جو ہے ہوا یا پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، یہ ہوئی ہے چودھری محمد علی کے دور میں. تو اس طرح سے پاکستان 1 یونٹ بن گیا. اب یہ جو فارمولہ تھا اسی کو لے کر جو ہے ہم نے تھوڑا اس کے اندر چیزیں ایڈ کیں، اور پراپرلی جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا وہ بنا 1956 میں، اور اس کانسٹیٹیوشن کو انفورس کیا بائی چودھری محمد علی دا 4th پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کے بیچ کا ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ 24 اکتوبر 1954 جب یہ فارمولہ بوگرا فارمولہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو اس چیز کو لے کر جو ہے آگے کے الیکشنز ہونے تھے. 1954 میں الیکشنز ہوئے کہ جی پروونسز کے جو الیکشنز ہیں وہ 1954 میں ہوں گے. اب جب الیکشنز ہوں گے تو آبویسلی گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور پریزیڈنٹ آ جائے گا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا اکارڈنگ ٹو دا ڈرافٹ آف دا بوگرا فارمولہ. لیکن کیا ہوا کہ ملک غلام محمد جو کہ پاکستان کے جو تھے وہ 3rd گورنر جنرل تھے، انہوں نے اس چیز کو بیئر نہ کرتے ہوئے اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا 24 اکتوبر 1954 کو. اور یہ پاکستان کی جو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی اور لیجسلیٹو اسمبلی بھی تھی اس کو ڈیزالو کر دیا گیا 24 اکتوبر 1954 کو. اور یہ جو بوگرا فارمولہ تھا اسی کے اندر گورنر جنرل کے جو اختیارات تھے اس کو بھی کم کیا گیا کہ وہ اسمبلی کو اس طرح سے ڈیزالو نہیں کر سکتا. تو اس سے پہلے کہ الیکشنز ہوتے اور یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی تو ان الیکشنز کو روکنے کے لیے انہوں نے اسمبلیز کو ہی ڈیزالو کر دیا اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے. تو اس کو نام دیا گیا ایکٹ آف نیسیسٹی کا. بعد میں عدالت کی طرف سے جب اس کو چیلنج کیا گیا تو عدالت نے اس کو ایکٹ آف نیسیسٹی یعنی کہ یہ ایک ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی، اس وجہ سے جو ہے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا بائی ملک غلام محمد. تو سب سے پہلے ایکٹ آف نیسیسٹی کا یوز کرتے ہوئے اسمبلی کو ڈیزالو کس نے کیا؟ ملک غلام محمد نے. اس کے بعد بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں ایز یو نو. بعد میں 8th امینڈمنٹ بھی انٹروڈیوس کروائی گئی 1985 میں جو کہ جس نے پریزیڈنٹ کے اختیارات کو مزید انہینس کر دیا.
تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹائم پر اکتوبر 24 1954 میں جو ہے ملک غلام محمد کی طرف سے ایکٹ آف نیسیسٹی کا یوز کرتے ہوئے ہماری جو پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی اس کو ڈیزالو کر دیا، اور بعد میں جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی اس کے 80 ممبرس تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام کرنا تھا. پھر انہوں نے اسی فارمولہ کا آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے اس پہ کام کیا. پاکستان انڈر دا سپرویژن آف چودھری محمد علی، کیونکہ بعد میں پھر چودھری محمد علی آ گئے، اور پھر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے انفورس کیا گیا 1956 میں 23 مارچ 1956 کو. اور پاکستان، یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے کہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کب بنا، اس کو کب اسلامک ریپبلک کا درجہ دیا گیا. تو جی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ہی دے دیا گیا تھا. کچھ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 1973 میں ہے، تو ایسا نہیں ہے، 1956 میں ہی دے دیا گیا تھا. اچھا، اور اس کے علاوہ قرارداد مقاصد کو ایز اے پریمبل اس میں شامل کیا گیا. جیسا کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو وہاں پر پریمبل میں اسٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، وی آر دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کہ وہ لوگ جو سورینٹی ہے وہ کہتے ہیں لوگوں سے بلونگ کرتی ہے. ہمارے یہاں سورینٹی بلونگس ٹو اللہ المائٹی ایز وی آر این اسلامک اسٹیٹ. تو 19 اور ریپبلک بھی ہیں ہم. ریپبلک مطلب لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی، لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز الیکٹ ہو کے آئیں گے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ حکومت چلائیں گے، وہی لوگ حکومت کو آگے لے کے چلیں گے، انہی کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے انہی کی مرضی سے. سو دس از کالڈ دا ریپبلک. اس کے بعد 1956 23 مارچ 1956 کا کانسٹیٹیوشن 234 دفعات کے ساتھ ایک یونی کیمرل لیجسلیچر بنا. ابھی ہمارے ہاں 1 یونٹ چل رہا ہے، کیونکہ 1955 میں تو 1 یونٹ بن گیا. اب یہ ختم ہونا ہے جا کے 1917، ٹھیک ہے، یحییٰ خان کے دور میں. انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر دینا ہے یحییٰ خان نے مارچ 1970 میں، اور اس کے بعد بلوچستان بھی ایک پروونس بنے گا جولائی 1970 میں، اور اسی دوران جو ہے وہ 1 یونٹ بھی پاکستان سے ختم ہوگا. تو اسی طرح سے لے کر اگر ہم، اور جب تک یہ بنگال یا پھر یہ ایسٹ پاکستان رہا ہے، جب 1 یونٹ رہا ہمارے ساتھ 1955 کے بعد، تو یہ ایک یونی کیمرل لیجسلیچر بنی جس میں سینٹ کا ادارہ موجود نہیں ہے، جس میں جسٹ ہماری ایک اسمبلی ہے جو کہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے. اس کے بعد دوسرا جو کانسٹیٹیوشن ہمارا، تھوڑا سا ہم کمپیریزن کر لیں. کمپیریزن کی ایک اور ویڈیو اپلوڈ میں نے کر دی ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ لیں. ہم جو ہیں وہ اس کے لنک پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. 1962 اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جون 8 1962 کو انفورس کیا گیا، اور اس کو 1 مین شو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بیسک ڈیموکریسیز جو تھیں بیسیکلی 1959 میں جو انٹروڈیوس کروائی تھیں ایوب خان نے. تو انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم یا بیسک جمہوریتوں کا نظام انٹروڈیوس کروایا تھا، جس میں 80,000 انہوں نے لوگ جو تھے وہ لوکل الیکٹ کیے، اور پھر انہوں نے ہی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا تھا. تو اس کو اس لیے کہا جاتا ہے 1 مین شو. اور اس میں انہوں نے بہت ساری جو دفعات تھیں وہ اپنی مرضی سے کی، اور یہ کانسٹیٹیوشن انفورس کیا یہ جی ایوب خان نے، اور اس میں 250 دفعات تھیں، اور یہ بھی ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. اگر ہم اپنی موجودہ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو یہ ایک بات، اور پہلا کانسٹیٹیوشن بھی پارلیمنٹری تھا، دوسرا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا تھا، اور جو تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، یہ بھی ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن تھا. بھٹو کے دور میں اس کو انفورس کیا گیا 14 اگست 1973. اس کی 280 دفعات ہیں، اور اس میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہے. چونکہ ہمارے صوبے بلوچستان، سندھ، ٹھیک ہے، اور ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پروونسز تھے، تو ہمارے ہاں ایک ایسا ادارہ اس کنسسٹنسی کو، کوہرنس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا. سینٹ کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یونائٹی کا پیدا کرنا، ایک کوہرنس رکھنا. کیونکہ نیشنل اسمبلی یا پھر یوں کہہ لیں کہ لوور ہاؤس کو تو آپ ڈیزالو کر سکتے ہو، لیکن جو آپ کا سینٹ ہوتا ہے اس کو آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے، اٹس دا پرماننٹ انسٹیٹیوشن. تو 1973 میں ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہوا، سینٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، ٹھیک ہے. اور ابھی جو اس کے ممبرس چل رہے ہیں وہ 100 ہیں. کے پی کے اور فاٹا کی مرجر کے بعد ان کی 8 سیٹس جو تھیں وہ اندر سے ختم ہو گئی اور 96 رہ گئیں. کیونکہ ہر 3 سال کے بعد آدھے ممبرز ریٹائر ہوتے ہیں، تو آدھے ممبرز ریٹائر ہوئے ہیں 4، ابھی 4 باقی ہیں. 100 سیٹس ابھی چل رہی ہیں.
جب وہ لوگ بھی ریٹائر ہو جائیں گے تو 96 جو ہیں وہ سیٹس جو ہیں وہ ان کا ٹینور جب پورا ہو جائے گا 5 سال کا تو 96 جو سیٹس ہیں وہ رہ جائیں گی. تو اس طرح سے 1973 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن جو کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، پارلیمنٹری ہے. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1985 میں ایک پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن کی شکل بھی اختیار کر گیا، لیکن بعد میں اگین ایک امینڈمنٹ ہوئی اور اگین یہ ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن بن گیا. اس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے جس کا نام ہے 8th امینڈمنٹ. واٹ واز دا 8th امینڈمنٹ؟ تو آپ اس کو بھی لازمی دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ یہاں پہ کلیئر ہو جائیں. تو یہ پراپر کانسٹیٹیوشن میکنگ کا ایک بریف سا لیکچر تھا 30 منٹس کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کب بنی، اس کا کام کیا تھا، کمیٹی کیا تھی، بی پی سی رپورٹ جنہوں نے دی تھی، تینوں رپورٹس کیا تھیں، کس کس نے ان رپورٹس کو پیش کیا، کس رپورٹ پہ پروٹیسٹ کیوں ہوا، اس پروٹیسٹ کو پھر کاؤنٹر کیسے کیا گیا، اور پھر سب کا جو اتفاق رائے ہے، سب کا جو ریپریزنٹیشن کا ایشو تھا، لینگویج کا ایشو تھا، وہ کس طرح سے سالو ہوا، اور بوگرا فارمولا کو ایکسیپٹ کیسے کیا گیا. اور دین جو ہے وہ پاکستان میں ایکٹ آف نیسیسٹی کا سب سے پہلے یوز کب کیا، کس نے کیا، اور اس کے بعد ہمارا کانسٹیٹیوشن کس طرح سے ڈرافٹ ہوا اور پاکستان ڈومینین اسٹیٹ کے درجے سے ایک انڈیپینڈنٹ اپنا کانسٹیٹیوشن رکھنے والی اسٹیٹ بنا 23 مارچ 1956 کو. تو جی یہ آج کا لیکچر تھا، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور کوسچنز ہیں تو کمنٹ میں ضرور شیئر